السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أنا معكم محمد عبد الله المشمر المدرس بأكاديمية آس لاہور. كيف حالكم جميعا؟ أرجو أن تكونوا بخير وصحة وسلامة. میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. آج کا ہمارا سبق الدرس العاشر 10واں سبق ہے جو ہم نے کورس نمبر 2 شروع کیا ہوا ہے. اس کا سبق نمبر 10 ہے. پچھلے سبق میں ہم نے الکتاب الاساسی جو جامعہ ام القری مکہ مکرمہ کی یونیورسٹی کا نصاب ہے اس کا سبق پڑھا تھا. اسی سبق کو میں پہلے دوبارہ دہرا دیتا ہوں تاکہ آگے اس کی جو ہے وہ تدریبات اور مشقیں ہم حل کر سکیں. انتہائی اہمیت کے حامل ہے یہ کتاب اور اس میں ہم اپنے ذہنی لیول کا اور ذہنی سطر کا امتحان بھی لے سکتے ہیں. مثلا میں ابھی ان کو اختصار کے ساتھ اور مختصراً، چونکہ پچھلا سبق میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اس کو ذکر کیا تھا، تو ابھی ہم صرف نام کو پڑھتے چلے جائیں گے اور آگے چلتے جائیں گے. جب اب اس کی تدریبات آئیں گی تو آپ نے پہچاننا ہوگا کہ یہ والا نام جو عربی میں لکھا ہوا ہے یہ کس چیز کو اردو میں کہتے ہیں. تو آئیے ذرا سبق کی طرف. تو ہم دوبارہ یہاں سے شروع کرتے ہیں. یہ آپ کے سامنے الدرس الرابع ہے، چوتھا سبق السوق. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سوق عربی زبان میں بازار کو کہتے ہیں اور بازار کے بارے میں ہم اس سبق میں پڑھیں گے. تو سب سے پہلے آپ کے سامنے لحوم لحم سے ہے، معنی گوشت ہوتا ہے. سمک مچھلی کو کہتے ہیں، اور دجاجن مرغی کو کہتے ہیں، اور جزارن قصائی کو کہا جاتا ہے. اور اسی طرح آگے جب ہم دیکھتے ہیں تو خبزن پنیر اس کو روٹی کو کہتے ہیں، خبزن روٹی کو کہتے ہیں، اور بیضن انڈے کو کہتے ہیں، حلیب دودھ کو کہتے ہیں، اور جبن پنیر کو کہتے ہیں. یہ میں تیز اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ میں نے پچھلا سبق تقریباً اس کا بڑی تفصیل کے ساتھ آپ سے ذکر کیا تھا. اگر آپ اس کو ڈیٹیل میں ایک مرتبہ پچھلا سبق دیکھ لیں گے تو آپ کے لیے یہ سبق پڑھنا انتہائی آسان ہو جائے گا. اس کے بعد ہے مالٹا ہمارے سامنے پڑا ہوا ہے، اس کو برتقال کہتے ہیں. سیب پڑا ہوا ہے، اس کو عربی میں تفاحن کہتے ہیں. آگے آئے گا تفاحن تو آپ اس کو ذرا دہرائیے گا. اس کے بعد کیلا ہے، کیلے کو موزن کہتے ہیں. جزرن گاجر کو کہتے ہیں. خیارن کھیرے کو کہتے ہیں. اور اسی طرح آگے ہے ہمارے سامنے طماطم ٹماٹر کو کہتے ہیں، اور بطاطس آلو کو کہا جاتا ہے. اور اسی طرح بصل پیاز کو کہا جاتا ہے. ارز چاول کو، ذرتن یہ مکئی کا جو سٹا ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں. اس کے بعد حذاءن جوتے کو کہا جاتا ہے. فستان فراق کو کہا جاتا ہے، اور نقود یہ پیسوں کو کہا جاتا ہے. تو میں نے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے یہ ذکر کر دیا ہے. تو پھر دوبارہ سے دیکھیں کچھ الفاظ کو لے کر آ رہے ہیں. سوقن کا معنی ہوتا ہے بازار. جزار کا معنی ہوتا ہے، یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ ایک گوشت بنانے والا یہ بندہ موجود ہے، تو اس کو جزار قصائی کو کہا جاتا ہے. اب ہم نے یہ کہنا ہے، اردو میں ہم جیسے کہتے ہیں کہ قصائی بازار میں ہے، تو میں آپ کو ذکر کر چکا ہوں کہ فی اس کا مطلب ہوتا ہے میں. تو ہم کہیں گے جزارن فی السوقی، جزارن فی السوقی، جزارن فی السوقی کہ جزار جو قصائی ہے وہ بازار میں ہے. یہاں پر تھوڑا سا اس کو بدل دیں. احمد فی السوقی، ابی فی السوقی، اور الموز فی السوقی. کچھ بھی یہاں سے تبدیل کرتے کرتے، میں نے آپ کو پچھلا جو کورس ہم نے شروع کیا تھا اس میں نے آپ کو ذکر کیا تھا خود سے کچھ ایک سٹرکچر لے کر، ایک ترتیب لے کر خود سے تھوڑا تھوڑا بولنا جو ہے وہ انسان کو تیزی سے سکھلاتا ہے. اب یہ دیکھیں لحوم گوشت ہے، دجاج مرغی ہے، اور سمک مچھلی کو کہتے ہیں. تو یہ تینوں چیزیں انہوں نے یہاں پر ذکر کر دی ہیں. تو آپ بولیں لحوم، ذرا میرے ساتھ بولیے لحوم ودجاج وسمک. لحوم گوشت اور مرغی اور مچھلی. تو اس طریقے سے ہم اس کو ذکر کرتے ہیں. اب آگے حلیب، حلیب کا مطلب دودھ. جبن پنیر. بیض
انڈا، یہ ساری چیزیں انہوں نے پہلے ذکر بھی کی ہیں. اب ان تینوں کو اکٹھا کر کے ہم کیا کہیں گے؟ حلیب و جبن و بیض. تو یہی چیزیں حلیب و جبن و بیض. تو اس حساب سے ہم اس کو ذکر کرتے ہیں. آگے پھر انہوں نے اسی طرح تین چیزیں اکٹھی کی ہیں. دیکھیں، خیار کھیرا، بصل پیاز، طماطم ٹماٹر. تو اب ساری چیزیں کیا بنیں گی؟ درمیان میں صرف واو لے کر آنا ہے. کھیرا اور پیاز اور ٹماٹر، تو کیا کہیں گے؟ خیار و بصل و طماطم. تو وہی چیز لکھی ہے، خیار و بصل و طماطم. اور اس کے بعد آگے ہے جزر، گاجر، بطاطس، آلو. تو جزر و بطاطس، جزر و بطاطس، جزر و بطاطس. اب یہاں پر پھر برتقال مالٹا، تفاح سیب، موز کیلا. پھر ہے برتقال و تفاح و موز، برتقال و تفاح و موز. اس کے بعد آگے خبز روٹی، ارز چاول، بطاطس. تو ادھر دیکھیں بغیر، آپ یہاں پہ دیکھیں خبز و ارز و بطاطس، اور وہی چیز اس نے آگے لکھی. صرف واو کی مشق کروا رہا ہے. آپ اندازہ کریں کہ اس سے زیادہ شاید آسان اور سمجھنے کے لحاظ سے اور سیکھنے کے لحاظ سے کوئی شاید کتاب ہو. اور اس کے بعد حذاء، فستان، نقود. تو صرف ایک چیز سکھائیے، واو سکھائیے، حذاء و فستان و نقود، حذاء و فستان و نقود. تو اس طریقے پر جو ہے وہ اب یہ آگے زبردست ہے. آگے ہاذا کا استعمال یہاں سے ہمیں سکھائے گا. تو یہاں سے جو ہے نا وہ انہوں نے ہاذا کا آگے طریقہ کار سکھلایا ہے. اس کو انشاءاللہ تعالی ہم اگلے سبق میں پڑھتے ہیں. اور زبردست چیز ہے کہ چھوٹی چیز سے لے کر آج کے سبق میں وہی مفردات انہوں نے دوبارہ دہرائے ہیں اسی تصاویر کے ساتھ. البتہ ساتھ صرف واو کا اضافہ کیے کہ دو چار چیزیں پڑھی ہوئی ہیں. مثال کے طور پر خبز و خیار و بطاطس، کہ روٹی ہے، کھیرا ہے اور آلو ہے. اور پھر روزمرہ کی چیزیں ہیں، یہ بھی اس کا کمال ہے. تو آگے یہاں پر ہاذا کا، یعنی جیسے ہم دس کہتے ہیں یا یہ کہتے ہیں، اس کا استعمال انشاءاللہ تعالی اگلے سبق سے وہ شروع کریں گے. امید کرتا ہوں کہ یہ سبق آپ انتہائی اہمیت سے دیکھیں گے اور کوشش کریں اپنی ذہنی صلاحیت کا بھی اس میں امتحان لیں اور جائزہ لیں. اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.